آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے اس کا ہماری زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ زندگی کی مشکلات کو فائٹ کرنے سے بہت گہرا تعلق ہے، بلکہ اوورآل ہماری سکسیس سے بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ توحید کا ایک بہت امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہے، اور وہ ہے توکل۔ اس کے بغیر تو زندگی کا تصور بھی نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک گفٹ ہے، ہماری سکینت کے لیے۔ یورپی ممالک میں کتنا سٹریس ہے؟ اکارڈنگ ٹو ریسرچ سب سے زیادہ سٹریس ہے یورپی ممالک میں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب اللہ سے آپ کا ایمان چلا گیا، وہ ہوپ توکل والی فیلنگ جب چلی گئی، ٹرسٹ ٹوٹ گیا اللہ کی ذات سے، تو پھر بچا کیا؟ تو الحمدللہ ہم لکی ہیں، اللہ نے ہمیں اپنا تعارف کروایا، ہمیں توکل کا بتایا، اور کتنے پرومسز قرآن میں درج ہیں جو ہوپ اور انگزائٹی سے بچاتے ہیں۔ کتنی ان وعدوں میں ایک راحت ہے اور کتنی ان میں ہوپ ہے۔ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک طرف ویسٹرن کانسیپٹس ہیں سکسیس کے بارے میں، سیلف بیسڈ کانسیپٹ ہیں کہ تم ہی سب کچھ ہو، تم ہی کر لو گے، اور دبا کے کانفیڈنٹ ہو، اور سپر ڈوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے بندے کو، اپنی باڈی لینگویج اچھی رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ چیزیں بھی اپنی جگہ درست ہیں، ان کا رول ہے سکسیس میں اپنی جگہ، لیکن آن دا ادر ہینڈ یہ کانسیپٹ ہے کہ کچھ بھی نہ کرو، بس توکل کرو، بس اللہ تعالیٰ سب سنبھال لے گا۔ تو لوگ کنفیوز ہیں کہ کریں کیا، ان دونوں میں ماڈریٹ کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں اور اللہ کو بھول جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں اپنا آپ بھلا دیا؟ یہی لوگ فاسق ہیں۔ ویسٹرن میں نہ تو کوئی توکل کا کانسیپٹ ہے اور نہ ہی کوئی روحانیت کا کانسیپٹ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، نمرود کا حکم تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت کام رہے، حتیٰ کہ فرشتے آئے ان کی ہیلپ کرنے، جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت عباس کہتے ہیں، ان کے جو آخری الفاظ تھے صحیح بخاری میں ہے کہ ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ان کے آخری الفاظ تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں اور وہ میرے لیے کافی ہے۔ یہاں تک کہ جبریل کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ ویل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا توکل، کیا سٹوری ہے یہ توکل کی کہ ایک بچے کی کیا حالت ہوگی اس کنویں میں، اندر رہوں گا تو بھوک اور پیاس سے مرنے کے چانسز ہیں، اور اگر باہر نکلوں گا تو کوئی ریسورس نہیں، یعنی سٹک سچویشن کہ کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے۔ تو اس ویل میں توکل ہی کام آیا۔ پھر دیکھیں کہ اللہ نے انہیں کیسے گرو بھی کروایا، بچایا، اور پھر کنگ آف ایجپٹ بھی بنے۔ تو یہ سٹوری ہر اس انسان کے لیے ہے جو سٹک سچویشن میں ہے۔ پھر بہترین توکل کی مثال حضرت یونس علیہ السلام کی ہے، مچھلی کے پیٹ میں، بہترین اگزامپل ہے اس انسان کے لیے جو ڈارکنس میں ہے، تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، ٹوٹلی سٹک ہے۔ تو دیکھیں تو وہاں پہ انہوں نے جو کلمہ ادا کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بہترین دعا ہے ایسے انسان کے لیے جس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کہاں ہوں، زندگی کدھر کو جا رہی ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے بھائی کی اس دعا کو بہت زیادہ پڑھے گا، اللہ اس کو ہر سٹریس سے ریلیف دے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری، کیا توکل تھا اس مدر کا، انبیلیویبل۔ ٹو بی آنیسٹ، اگر اس کو دیکھا جائے تو کیا سکینت دی اللہ نے اس ماں کو، اس نے اس بچے کو بہا دیا، اور پھر یہ باسکٹ فرعون کے دربار تک پہنچ گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پھر وہاں پہ ہوئی۔ یہ ہمارے سامنے قرآنک سٹوریز ہیں۔ ایک اور سٹوری کہ یہ عورت ہمارے سامنے ہے، ڈیزرٹ ہے، ماؤنٹین ہے، بنجر ہے، تو ان کو دیکھ کر حضرت ہاجرہ کی ذات یاد آتی ہے۔ اس میں بھی توکل کے بہت سے لیسنز ہیں۔ تو جتنی بھی قرآنک سٹوریز ہیں ان میں ہر نبی کا توکل ہمیں واضح نظر آتا ہے۔ تو یہ سٹوریز ہمارے دل کو نرم کرنے والی اور دل کو تقویت دینے والی سٹوریز ہیں، بلکہ قرآن میں بھی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو یہ سٹوریز اس لیے بتاتے ہیں کہ آپ کا دل مضبوط ہو۔